اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 72 فرقے ہوں گے۔ اب فرقوں تک تو ٹھیک تھا، اب فرقوں سے نکل کے اللہ کے نبی کی امت ذاتوں میں گھس گئی۔ کوئی کہتا ہے میں پٹھان، کوئی کہتا ہے میں مغل، کوئی کہتا ہے میں سید، کوئی کہتا ہے میں شیخ، کوئی کہتا ہے میں سیفی، کوئی کہتا ہے میں تیلی، کوئی کہتا ہے میں ملک، کوئی کہتا ہے میں انصاری، کوئی کہتا ہے میں علوی۔ اب اللہ کے نبی کی امت فرقوں میں سے نکل کے اتنے گہرے چھید بنا لیے انہوں نے اپنی ذاتوں کے، اور اس کے اندر اتنے گھس گئے کہ نکالنا بڑا مشکل ہے، اور سب میں الگ الگ کوالٹی ہے۔ اب میں نام تو نہیں لوں گا کس میں کیا کوالٹی ہے، ایسے ہی بتا دیتا ہوں۔ کوئی بہت چالاک بنتا ہے اپنے کو، کوئی بہت غصے والا ہے، کوئی اپنے کو بہت ہی تیز ترار سمجھتا ہے، کوئی سوچتا ہے میں نے حکومت کری ہے، کوئی کہتا ہے سب سے بڑی کاسٹ والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی جو امت کو چھوڑ کے گئے تھے ایک دھاگے میں پرو کے گئے تھے، آج اللہ کے نبی کی امت بکھر گئی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر تم آپس میں بکھرو گے، لڑو گے تو دشمنوں کے خلاف ہم تمہارے پیروں کو اکھاڑ دیں گے۔ پر دیکھیں آج بندہ کہ یعنی اللہ کے نبی کی امتی تو کہلاتے ہیں، سب کہتے بھی ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، لیکن یہ جو کاسٹوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ اپنی اپنی ذاتوں میں، جس سے نکلنے کوئی تیار نہیں، اور ایک دوسرے کا اندر کھاتے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، جائز ناجائز بات بھی مانتے ہیں آپس میں۔ یعنی اگر ان کی کاسٹ کا بندہ کوئی ناحق بات کر رہا ہے، ناجائز کرتا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کاسٹ کا ہے، ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ تم کاسٹوں کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار کرو؟ اللہ کے نبی نے جو امت کو بنایا ہے وہ امت بنایا ہے ایک دھاگے میں پرو کے گئے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھو۔ پر معاملہ الگ ہو گیا، لوگوں نے اپنے کو سمیٹ لیا، سمیٹ کے سب نے اپنی اپنی چیزیں الگ الگ کر لی۔ اب اتنی چیزیں جب بکھری ہوئی ہیں کسی امت کی تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ جوڑ کے ساتھ آتی ہے، توڑ کے ساتھ نہیں۔ آج اللہ کی نبی کی امت فرقوں سے نکل کے ذاتوں میں گھس گئی، ذاتوں میں سے نکل گئی اور ان کے چھیدوں میں اتنی اندر تک گھس گئی ہے کہ اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور سب نے ایک من بنا لیا ہے کہ نہیں ہمارے وہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہی ہمارے اندر چلن ہے، ہمارے شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، مسلمان ہیں، دیندار ہیں، پر جہاں ذات کا نمبر آتا ہے نا وہاں ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ میرے والے نے کیا کرا ہے دوسرے کے ساتھ، اس کا پکش لینے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی ناجائز بات میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ تھوڑی سکھا کے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھا۔ آپ نے کبھی صحابہ کے ساتھ یا آنے والے لوگوں کے ساتھ کبھی پکش پات کا معاملہ نہیں رکھا۔ آپ نے ہمیشہ صاف بات کہی، دین کی بات کہی، کبھی بھی آپ نے فرقوں میں، کاسٹوں میں ایک دوسرے کو نہیں بانٹا۔ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، ہمیں اپنی ذاتوں سے نکل کے ایک امت بننا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو اس سے کوئی عبرت مل سکے، اور جو بچی کچی زندگی ہے وہ راہ خدا میں لگ جائے۔ اگر آپس میں ان چیزوں میں الجھے رہیں گے ہم لوگ تو کیسے لوگوں کے بارے میں سوچیں گے، کیسے دین کا کام کریں گے؟ بتاؤ میرے کو۔ ذات پات تو دنیا میں آ کے بنی، اللہ کے وہاں تو سب ایک سے ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ذات بنا کے بھیجی کیا کہ تو علوی ہے، کہ تو پٹھان ہے، کہ تو مغل ہے، کہ تو سیفی ہے، کہ تو انصاری ہے۔ اللہ نے کچھ بنا کے نہیں بھیجا، انسان بنا کے بھیجا۔ یہ تو یہاں کے انسان بن گیا، اللہ کے وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور نہ جو ہے کاسٹوں کے حساب سے اللہ کے وہاں فیصلے ہوں گے، اللہ کے وہاں جو فیصلے ہوں گے انسان کے اعمال کے حساب سے ہوں گے۔ اپنا دل دماغ کھولو، اپنی چیزوں سے نکلو تاکہ آخرت کی فکر نصیب ہو اور اس کی تیاری میں لگو۔ بھائی بہت کم وقت ہے دنیا میں، پتہ نہیں کس کو کتنا رہنا ہے، ان چکروں میں پھنسے رہیں گے تو کیسے کام کریں گے؟ ابھی ٹائم ہے، جب تک کہ موت نہیں آ رہی اس سے پہلے ان چیزوں سے نکل کے زندگی میں آنے کا مقصد سمجھ لیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ یہ بیکار کی چیزیں، ان سے نکلو، میں بھی نکلوں، آپ بھی نکلو، اور بہت سی دنیا میں کام ہے ان کو کر لیں یا اپنی ذاتوں میں گھسے رہیں۔ اللہ نے دل دماغ دیا نا سوچنے سمجھنے کے لیے، یا ایک دوسرے کی باتیں چھپانے کے لیے کہ میرے ذات کا بندہ ہے، میرا بھائی ہے، کہ میری کاسٹ کا ہے۔ کاسٹ کا ناجائز کرے گا تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوگے کیا؟ اس کو بولو گے نہیں تو غلط کر رہا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے بھائی، تیرے کو اسلام میں منع ہے۔ نہیں، میری ذات کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، تو تیرا یا میرا رشتہ دار ہو گیا تو کچھ بھی کرے گا بھائی، یہ سب نہیں چلتا اللہ کے وہاں۔ اللہ کے وہاں اعمال چلتے ہیں، اس لیے اعمالوں پہ دماغ لڑاؤ،
ان چیزوں سے اپنے سے نکالو، میں بھی نکالوں، آپ بھی نکالیں، آمین۔